کلپ نمبر 580۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے لے کر 77 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ ترجمہ: تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ فبدأ تو تلاشی لینا شروع کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ علیہ السلام کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ شرعی ہیلے درست ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلے درست ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلہ ہی اختیار فرمایا، اور یہ بالکل جائز ہیلہ تھا، کسی پر ظلم نہ تھا۔ كذلك اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اپنے بھائی کو لینے کی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے استفسار کریں تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتائیں کہ جس سے بھائی مل سکے۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق جواب دیں۔ وفوق كل ذي علم عليم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی علماء تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم والے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، كذلك كدنا ليوسف یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا واللہ اعلم بما تصفون۔ ترجمہ: بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا، تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ قالوا، بھائیوں نے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سر جھکائے اور کہا،
سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ایک منسوب واقعہ جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات دل میں ایسے چھپا لی جیسے آپ علیہ السلام نے سنی ہی نہ ہو، اور اپنے قول یا فعل سے کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے دیا، اور اپنے دل میں کہا تم حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔